السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 14 رمضان المبارک، ایام ابیض اور جمعہ کا دن، اور اللہ کریم کا کروڑوں بار شکر۔ اللہ کریم اس عمل کو ہم سے قبول فرمائے۔ ہم روٹین سے اپنے لیکچر کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جسمانی ٹپ لینا ہے، روحانی ٹپ، ایک عمل لینا ہے، اور پھر ذکر آف دا ڈے۔ تو جسمانی ٹپ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کو آج کل جو عام ایک بیماری ہے، پیٹ بڑھنے کی بیماری، کہ آپ کی بیلی جو ہے باقی جسم سے بڑی ہو جاتی ہے، ویسے موٹاپا تو ایک عالمی مسئلہ ہے، ہر کوئی اس کو فیس کر رہا ہے، اور اس میں مختلف ریزنز ہیں کہ ہماری خوراک، ہماری موومنٹ کم ہے، ہم ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں، کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ جو خوراک اچھی ہے لیکن فزیکل ایکٹیویٹیز نہیں ہے، اس وجہ سے موٹاپا آ رہا ہے۔ لیکن ایک بیماری جو موٹاپے کا ہی حصہ ہے کہ آپ کا پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، یعنی آپ باقی جسم تو موٹا ہے ہی، پیٹ سب سے موٹا ہے، تو اس کا جو علاج ہے وہ کیا ہے کہ آپ شہد اور کلونجی جس کے بارے میں ہے کہ 99 امراض کی شفا ہے، اگر آپ شہد کو اور کلونجی کو نہار منہ استعمال کریں، پانی میں شہد ڈال کے پی لیں تھوڑی سی، اور کلونجی تھوڑی سی کھا لیں، دن کو سالن میں بھی آپ کلونجی استعمال کر سکتے، اس کو کلونجی بھی کہتے ہیں، یہ بلیک سیڈز ہوتے ہیں جن کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، جو اچار میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں پیٹ کو کم کرنے کے لیے بہت بینیفیشیل ہیں، اور کھانا متوازن آپ کھائیں، اپنی واک، ایکسرسائز، جم جو بھی آپ کا ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، یعنی موبلٹی آپ کی ہو، بھاگ دوڑ، چلنا پھرنا، ایکسرسائز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روحانی ٹپ میں ناف میں تیل لگانا، یعنی آئلی کرنا اپنی بیلی بٹن کو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تو اس سے پہلے اس کا سارا جتنا کھانے پینے کا جو بھی اس کا ترتیب ہے وہ ساری ناف سے ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس کو اندر ناف کے ذریعے سارا کھانا پینا پہنچاتے ہیں، اس کی پراپر گروتھ ہوتی ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آ جاتا ہے تو پھر ہم ناف کو بھول جاتے ہیں، ہم باقی جسم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم چہرے کا خیال رکھتے ہیں، ہاتھوں پیروں کا، جسم کا، لیکن ناف جو اتنی امپورٹنٹ تھی اس کی دنیا میں آنے سے پہلے، جو سورس تھی اس کی فوڈ کا، اس کی گروتھ کا، اس سورس کو ہم نے، اس مرکز کو چھوڑ دیا، تو اس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے۔ پرانے وقت میں ہمارے زمانوں میں ہماری نانی اماں ہمیں کہا کرتی تھی کہ اگر ہمارا کبھی منہ پک جانا، ناک پک جانا، تو انہوں نے کہنا، یعنی کچھ دانے نکل آنے، تو وہ کہتی تھی کہ ناف کو نا آپ آئلی کر لیں، تیل لگا لیں اس کے اوپر۔ اب یہ ہے کہ ناف کو پیدا ہونے سے مرنے تک اس کو پوچھا ہی نہیں ہے نا، تو ناف میں جو شخص تیل لگاتا ہے اس کے 17 بینیفٹس ہیں۔ آپ ہر روز اپنی جو آپ کی شہادہ فنگر انڈیکس، اس سے آپ تیل کو ڈپ کریں، آپ کے پاس کافرون کا تیل پڑا ہوا ہے، نہیں ہے تو آپ ویسے مسٹرڈ آئل، اولیو آئل، کوئی سائل، کوکونٹ آئل، واٹ ایور یو ہیو، آپ اس میں اپنی انگلی کو ڈپ کریں اور اپنی ناف کے اندر اس کو لگائیں، اور روز یہ کام کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیروں کی جو جلن ہے، آپ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیر رات کو بہت جلتے ہیں، کہ ہم باقی جسم سردی ہے، ہم نے کمفرٹر بلینکٹ لیا ہوا ہے، لیکن پیر ہمارے اس سے باہر ہیں، اس میں سے آگ نکل رہی ہوتی ہے، تو اس سے پیروں کی جلن ختم ہو جاتی ہے، اس سے آپ ایکٹیو رہتے ہو، آپ کا چہرہ فریش رہتا ہے، اس کے آپ کے آنکھوں کے حلقے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ پیروں کی دونوں، جو آپ کا انگوٹھا ہے پیر کا اور اس کے ساتھ والی جو انگلی، ان کے درمیان جو گیپ ہے، اس کو بھی آئلی کریں، اس کو آئلی کریں، یہ انٹر لنکج سارا سسٹم، تو انشاءاللہ آپ کو بہت سے بینیفٹس ملیں گے، آپ کو نیند اچھی آئے گی، آپ تر و تازہ فیل کرو گے، آپ کی یادداشت اچھی ہو جائے گی، آپ کی نظر تیز اللہ پاک اپنی رحمت سے کریں گے۔ تو اپنی ناف میں، بیلی بٹن میں آپ نے تیل ہر روز لگانا ہے انشاءاللہ، یہ آپ کا روحانی ٹپ ہے آپ کا۔ اور آج کے کچن کا ٹپ یہ ہے کہ اکثر یہ شکایت کی جاتی ہے کہ بھئی کوکر کے بغیر جو ہے آپ کی دال نہیں بنتی، گوشت نہیں گلتا، تو اس کا بڑا ہی آسان ٹپ ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں کرنا، اور کہا جاتا ہے کہ کیسے کریں، کیا کریں، تو اس کا یہ ہے کہ پپایا، جو پپیتا ہے،
اس کو تھوڑا آپ را کچا لے لیں، اور وہ تھوڑا سا اگر آپ گوشت میں دال میں ڈال دیتی ہیں تو وہ بہت اچھی مکس ہوگی، بہت جلدی گل جائے گی۔ لیکن آپ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت ہم پپایا خرید کے لائیں اور رکھیں، اور اسپیشلی پاکستان میں تو اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے ایسے فروٹ کی کہ آسانی سے کچا کہاں سے ڈھونڈیں، تو یہاں تو چلو ہر وقت ہر چیز اللہ کی رحمت سے دستیاب ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لیں، آپ پپایا لیں، پپیتا لیں، اس کو کاٹیں چھلکے سمیت اور اس کے پیسز بنائیں، سلائسز بنا کے آپ فریزر میں رکھ دیں۔ جب بھی آپ کو کوئی ایسی ہارڈ کوکنگ کرنی پڑے جس میں کہ وہ اس کے گلنے کا خطرہ ہے، تو آپ اس کے 1-2 سلائس نکالیں فریزر میں سے اور اس میں ڈال لیں، اور انشاءاللہ آپ کی یہ شکایت دور ہو جائے گی اور آپ مزے مزے کے کھانے پکائیں گی۔ کوشچن، اچھا، ذکر آف دا ڈے، آج جمعۃ المبارک ہے اور یوم بیس بھی ہے۔ ہم رات دن سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے، اب آج ہم دن میں کیا کریں گے؟ ہم درود شریف پڑھیں گے، دبا کے پڑھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے، اور آپ جواب مرحمت فرماتے ہیں۔ ہمارا درود شریف مدینہ جائے اور جواب لائے، کتنے نصیب کی بات ہے۔ تو آج ہم بہت سارا انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، ٹھیک ہے، اندر باہر جہاں بھی جائیں گے، کوکنگ کریں گے، ہم درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ، بارک اللہ۔ اور کہا گیا ہے کہ ایک کوشچن جو آج کل بڑا وائرل قسم کا پھیلا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ دلائی گئی اور میرے علم میں اس کا آنسر نہیں تھا۔ 2 دن پہلے مجھے کہا گیا کہ اس کا جواب دیں، تو میرے پاس نہیں تھا، تو ظاہر ہے میں نے عالمہ اپنی استاد سے بات کی، انہوں نے کہا میرے نوٹس میں بھی نہیں ہے، تو انہوں نے پھر مفتی صاحبان سے رجوع کیا تو ان کا جواب آیا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم سرٹیفائڈ جواب تو کو انشاءاللہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر چیز قرآن و سنت کے مطابق اور سرٹیفائڈ پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچے، تاکہ ہم کوئی بے دہانی سے کوئی ایسا عمل نہ کر دیں کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی بدعت کی بو آتی ہو۔ تو اب یہ ہے کہ کوشچن کیا ہے، پہلے آپ وہ سمجھ لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض کا سوال برائے سوال کہ کچھ لوگ صرف کسی چیز کو ایشو بنانے کے لیے کوئی ایسا سوال مارکیٹ میں ڈال دیتے ہیں، تھرو کر دیتے ہیں۔ آج کل میڈیا اتنا وہ ہر ایک کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے اور اتنی ایکسیسیبلٹی ہے میڈیا تک، ہر عام سے عام بندے کی، خاص سے خاص بندے کی، اور ہم ساروں نے یہ اپنی ذمہ داری بنا لی ہوئی ہے کہ ہم دین کو آگے پھیلانے کے لیے فوراً مبلغ بن جائیں، اور جو ہمارے پاس میٹیریل کوئی بھیجے ہم اس کو فنگر ٹپ پہ آگے کلک 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 فارورڈ فارورڈ فارورڈ، اور اسے کیا ہوگا کہ معاشرے میں ایک رجحان پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز آگے فارورڈ کر دی جس کا وجود اس سے پہلے نہیں تھا، آپ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ہائی لائٹ کیا، اور وہ لوگوں کی نظروں میں آ گئی، لوگ روزے بھول گئے، ذکر اذکار بھول گئے، اس بحث میں پڑ گئے، ان کا وقت ضائع، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جس نے وہ فارورڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ تک پہنچا ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے ایک اور ایشو نکل جائے گا، تو آپ اس کو اوائڈ کریں۔ جس بچی نے مجھ سے یہ کوشچن کیا، انہوں نے بھی کہا کہ میں آپ کو فارورڈ نہیں کر رہی، میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ آ رہی ہے میسیج، یہ آ رہا ہے بار بار، تو آپ پلیز اس کا آنسر اگر دے دیں تاکہ اس کا قلعہ کما ہو جائے، جو بھی ایشو ہے، جو بھی اس کا سلوشن ہے۔ تو کوشچن یہ ہے، میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی نہ میری اوقات ہے اور نہ جرأت ہے، اور نہ ہی بچی نے بھی مجھے اس طرح نہیں بتایا ڈیٹیل سے، کہ اپنے ہسبینڈ کا نام جو بیوی اپنے نام کے ساتھ لگاتی ہے، خدا نخواستہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے مختلف حوالے دیے گئے ازواج مطہرات کے اور اہل بیت کے، کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ شوہر کا نام بیوی اپنے نام کے ساتھ لگائے۔ اچھا، بیوی نے شوہر سے نکاح کیا، اپنی عزت عصمت اس سے شیئر کر لی، وہ سب جائز ہے، لیکن اس کا نام اس کے نام کے ساتھ لگانا کوئی بہت بڑا اس پہ فتویٰ لگ گیا ہے کہ وہ جیسے وہ ایک افواہ چلی تھی نا کہ بیوی فوت ہو جائے تو میاں اس کا چہرہ نہ دیکھے کیونکہ وہ اس کے لیے نامحرم ہو گئی ہے۔ نکاح اتنا کچا ہے، یہ تو جنت تک بھی جائے گا نا، جنت میں بھی اپنے ہی شوہر اور بیویاں اللہ کریم ملائیں گے وہاں پہ بھی انشاءاللہ زوجین کی شکل میں۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ نام جو لگاتی ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور مختلف حوالے سے ایک لمبا میسیج ہے جو ادھر ادھر اڑتا پھر رہا ہے فضاؤں میں، اور اس کو اڑانا بڑا آسان ہے کہ آپ نے ایک اپنی فنگر ٹپ سے اس کو دبایا اور آپ نے اس کو کہاں کا کہاں پہنچا دیا، اور لوگ باقی چیزیں بھول گئے، عبادات ذکر بھول گئے، اور وہ اس بحث میں پڑ گئے کہ یہ گناہ ہے یا کفر ہے یا بدعت ہے یا کیا ہے۔ تو اس کے لیے
جب یہ کوشچن میرے نالج میں اس سے پہلے نہیں تھا، میری استاد جو عالمہ ہے الحمدللہ رب العالمین ان کے پاس بھی نہیں تھا، انہوں نے پھر اپنے مفتی صاحبان کو یہ بھیجا کوشچن، تو اس کا جواب آیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، شوہر کا نام بیوی کے نام کے ساتھ لگ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے اس کوشچن کو اب یہاں ہی دبا دیں، جس کے پاس ایسی کوئی میل ہے پلیز اس کو مزید فارورڈ کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پلیز کنٹرول کریں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ نیچے لکھا ہوتا نا کہ اس میسج کو اگر آپ نے فارورڈ نہ کیا تو آپ کو بڑا وہ گناہ ہوگا، دشمن شیطان آپ کو روکے گا، فوراً ٹک 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 کریں اور اگلے کا پوری میموری فل کر دیں اور اس کی سٹوریج سپیس ختم کر دیں، اور پھر آپ کو بہت زیادہ نیکیاں ملیں گی، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ ہے، یا یہ میسج فارورڈ کریں، آپ کو اگلے 15 منٹ میں بہت بڑی خوشخبری ملے گی۔ کمان اسمارٹ بنے، اللہ اتنی دیر میں آپ کو ذکر کر لیں، آپ بغیر تحقیق کے نہ آگے چیزیں پہنچائیں اور نہ معاشرے کو ایک نئے چیلنجز کا میں دھکیل لیں نا۔ اور آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اللہ اللہ کریں سکون سے، اپنا اور اپنی قبر تک کا جو ایک پینڈا ہے نا اس کو ذرا نیوے نیوے ہو کے سکون کے ساتھ اللہ کی رحمت کے ساتھ خاتمہ بالخیر پہ منتج کروائیں نا، اور ان چیزوں سے پلیز تھوڑا پرہیز کریں۔ اور آج کا جو عمل ہے وہ یہ پوچھا گیا ہے کہ استخارہ کیسے کریں، اور استخارہ ایسا کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر پتہ چل جائے، کوئی ایسی چیز ہے پڑھنے کو کہ ہم پڑھیں، ہم خواب دیکھتے ہیں۔ کل جیسے رات کو ہم نے عمل کیا زیارت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، جو ہر شب جمعہ کو ہم عمل کرتے ہیں کہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں 11 بار آیت کرسی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کرتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے بہت لوگوں کو اللہ کریم نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کے دیدار سے مشرف کرایا، یہ اس کی رحمت ہے۔ اور یہاں نہیں بھی ہوگا تو صدقے جاؤں، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قبر میں اس دیدار کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے انشاءاللہ، حشر میں بہت ضرورت ہے، پل صراط میں بڑی ضرورت ہے، حوض کوثر میں بڑی ضرورت ہے، شفاعت کے وقت بڑی ضرورت ہے، عرش کے سائے کے نیچے ضرورت ہے، جنت الفردوس میں ان کے دیدار کی بڑی ضرورت ہے۔ تو یہ دعا کر لیا کریں کہ اللہ کریم یہاں یہ آنکھیں اس قابل نہ بھی ہوئیں تو پلیز وہاں دیدار ضرور کرا دینا، ہر شب جمعہ یہ نفل اسی نیت سے پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا گیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ کوئی خواب بندہ دیکھے، تو اس کی کوئی تعبیر اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے جن کے ہماری ایک آدھ کلوز جاننے والے ہیں، ان کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو ان کا یہ تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھے پتہ چلے کہ میں ان کے لیے جو صدقہ جاریہ کے طور پہ نیک اعمال کر رہی ہوں، میرے والدین تک پہنچ رہے ہیں، تو کیا یعنی استخارہ قبور بھی ہے کہ جانے والوں کے لیے بھی استخارہ کیا جا سکتا ہے کہ اندازہ ہو اللہ کی رحمت سے اللہ پاک کچھ کھولیں، تو اس کے لیے بڑی زبردست دعا ہے۔ جانے والوں کے لیے ایک تو عمل بہت زبردست ہے کہ آپ عشاء کے بعد 4 نفل پڑھیں، اگر کوئی فوت ہو گیا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ وہ وہاں کس مقام پہ ہے، یا اس سے ملاقات ہو، یا بندے کو ہوتا ہے میرے پیرنٹس یا بہن بھائی خدا نخواستہ جو چلے گئے میرے خواب میں آئیں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ رات کو عشاء کے بعد 4 نفل پڑھیں گی، اور ہر رکعت میں نیت حاجت کی یہی کریں کہ اللہ یہ میری حاجت ہے، میرا پیارا جو دنیا سے پردہ کر گیا ہے مجھے خواب میں نظر آئے، مجھے تشفی ہو جائے۔ تو آپ نے 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر الہاکم التکاثر ایک دفعہ پڑھنی ہے، پھر دعا مانگتے ہوئے سو جائیں، انشاءاللہ اللہ کریم اپنی رحمت سے کچھ دنوں بعد، بعض کو جلد بعض کو بدیر، اللہ کی جب رحمت ہو جاتی ہے تو یہ عمل ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ استخارہ کے لیے کیسے پتہ چلے کہ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ ہمارا دوست ہے، کیسے پتہ چلے فار دا ججمنٹ ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ یہ دعا پر سے ہم ڈال دیں گے آج انشاءاللہ۔ اس دعا سے کہ اے علم والے ہمیں علم دے، اے خبریں رکھنے والے ہمیں بھی کوئی خبر کر دے، ہمیں دنیا اور آخرت کے اسرار ہم پہ کھول دے، راز کھول دے، سیکریٹ ہم پہ تھوڑے بہت ظاہر کر دے۔ تو
تو یہ بہترین دعا ہے، آپ اس کو ہر نماز کے بعد بھی پڑھ سکتی ہیں، عشاء کے بعد اس کو تسلی سے تھوڑی دیر پڑھیں اور پھر دعا مانگ لیں. اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت سے جو آپ کے لیے بہتر ہوگا عافیت کے ساتھ، وہ تھوڑے بہت راز اور روشنی اپنے علم میں سے علم عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. اور نوافل کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ پچھلی رات 11 اور 12 کی رات ہم نے نوافل پڑھے تھے، تو اس کے لیے لوگوں کے کوشچن آ رہے تھے کہ اس میں نیت کیا کرنی ہے. تو نوافل کے لیے نیت میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نوافل پہ اللہ کی یہ خاص رحمت ہے اس عبادت پہ کہ اس میں آپ ایک سے زیادہ نیتیں کر سکتے ہیں. آپ نے 2 نفل نیت کیے، اس میں آپ 27 تک نیتیں کر سکتے ہیں. کون سی نیتیں کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم حاجت کے یہ نفل ہیں. 2 رکعت نماز نفل حاجت، نماز استخارہ، نماز توبہ، نماز قبولیت، نماز کشادگی حلال رزق، نماز اولاد صالحہ، نماز شفا، نماز مغفرت. یعنی آپ اس کے لیے کچھ بھی نیت کر سکتے ہیں. اگر کچھ یاد نہ رہے نا تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ کریم جتنی نیتیں نوافل میں ہو سکتی ہیں آپ اپنی رحمت سے ان ساری نیتوں کو میری طرف سے کنسیڈر کر لیں. تو اللہ کریم بڑے رحیم ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ جتنی نیتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ والی جو ہیں وہ آپ شامل کر لیں. تو اللہ کریم انشاءاللہ ایسا کر دیں گے. نوافل میں اللہ پاک نے بڑی برکت رکھی ہے. یہ سجدوں کی کثرت جنت میں لے جانے کا انشاءاللہ بارک اللہ باعث ہوگی. تو آج یہ ہے کہ ہماری روٹین میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں. اس کے ریوائول کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس لیکچر کو ہم اس طرح سے آرگنائز کریں. کوشش ہوتی ہے. آگے اللہ کریم اپنی رحمت سے اس میں برکت ڈالنے والے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم روٹین میں ہمارے جو کام ہیں ان میں ہم کیسے مسنون اعمال کو داخل کر لیں اور مرتے دم تک وہ شامل رہیں. جیسے سونا جاگنا ہمارے روز کے کام ہے، ٹھیک ہے. ہم روز سوتے ہیں، روز جاگتے ہیں، دن کو بھی سوتے ہیں، رات کو بھی سوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، کون سے ایسے کام ہے. سپوزنگ ہم سونے کا میں نے ارادہ کیا تو کیا کروں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ گھر کے سارے دروازے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے بند کرنے ہیں تسمیہ کے ساتھ. یہ سیفٹی لاک ہے آپ کے گھر کا. جب بھی آپ کوئی ونڈو کھولیں بند کریں، ڈور، پیٹیو ڈور، جو بھی فرنٹ ڈور، گراج ڈور، تو آپ کیا کریں تسمیہ پڑھ لیا کریں. اللہ کے بڑے 3 نام ہیں اس میں، اللہ، رحمان اور رحیم. سیفٹی لاک ہے یہ، ٹھیک ہے. رات کو سارے دروازے چیک کریں، بند کریں. اور یہ سنت ہے سارے دروازے اللہ کے نام پہ بند کرنا. اور کھانے پینے کے جتنے برتن ہیں ان کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے. ننگا برتن کوئی نہیں رکھنا. پوری رات شیطان اس کو چاٹتا ہے اور وہ برتن بد دعا دیتا ہے کہ اللہ کریم اس سے نہ رزق دے جس نے مجھے شیطان کے چاٹنے کے لیے رکھ دیا. گندے برتن، میلے برتن، کھلے برتن ہرگز نہ رکھیں. ہم نے رات کو دوائی کھائی، سپون پھینک دی سینک میں، اب کیا شفا ملے گی. پوری رات تو بد دعا پیچھا کر رہی ہے جو اس چمچ کو شیطان چاٹ رہا ہے. اس لیے اگر کوئی مجبوری ہے آپ نہیں واش کر سکتی تو آپ ان کے اوپر کوئی ٹاول دے دیں، ٹب میں ڈال کے اوپر سے ڈھانپ دیں، کوئی لیڈ دے دیں، ڈش واشر میں لگا دیں، لیکن کچھ کر دیں. برتن ننگا نہ رکھیں. فریج میں وہ مگ رکھ دیں خالی، لیکن باہر نہ رکھیں پلیز، ٹھیک ہے. برتن ڈھانپنا سنت ہے. رات کو اس کے اوپر بھی تسمیہ پڑھنا ہے. آپ نے اس کے اوپر کوئی اور اپس اینڈ ڈاؤن پلیٹ رکھی ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیپر ٹاول رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دروازے بھی برتن بھی تسمیہ کے ساتھ ڈھانکنے اور بند کرنے ہیں. اور جس روشنی سے آپ کو خطرہ ہو کہ آگ لگ سکتی ہے، فائر پلیس وغیرہ، تو اس کو بند کر کے سوئیں. جب بیڈ پہ جائیں تو دونوں آنکھوں میں کم از کم 3 سلائیاں سرما ضرور لگائیں. یہ سنت ہے. یا ایک 8، ٹھیک ہے. اور درود شریف پڑھا کریں سرما لگاتے ہوئے. اور جب آپ کے بچے 10 سال سے بڑے ہو جائیں تو ضمناً بات آئی ہے کہ آپ ان کے بیڈ علیحدہ کر دیں. ایک بیڈ پہ انہیں کو کبھی نہ سلائیں، چاہے وہ بیٹے ہیں چاہے وہ بیٹیاں ہیں. 10 سال کی عمر میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ بچوں کے بستر جدا کر دیں. اور سونے سے قبل مسواک ضرور کرنی ہے. اور مسواک کا میں نے آپ کو کل جب پریویس لیکچر میں بتایا تھا کہ اس کی جو بیک سائڈ ہے اس کو اپنی آنکھوں پہ درود شریف پڑھتے ہوئے ضرور پھیرا کریں، نظر تیز ہوتی ہے. اور جب بستر پہ جائیں تو کوشش کرنی ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ نے سونا ہے. اور آپ نے جو رائٹ ہینڈ ہے وہ اپنے چیک کے نیچے، گال کے نیچے رکھ کے اس کو سونا ہے. یہ مسنون ہے. الٹا سونا منع ہے کہ آپ پیٹ کے بل سو جائیں، بالکل اوندے سو جائیں، وہ منع ہے، ٹھیک ہے.
اور عصر کے بعد نہیں سونا. آپ نے عصر نماز جب پڑھ لی تو اس کے بعد سونا خلاف سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ وہ آپ الٹے مت سوئیں, آپ عصر کے بعد مت سوئیں. تو یہ چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ فجر کا الارم لگا کے سونا ہے. رلائی نہیں کرنا اپنے جاگنے پہ کہ ہم جاگ ہی جائیں گے, کیا پتہ نہ آ جائے گی, تو نماز مس نہیں ہونی چاہیے. اور عشاء کے بعد بلا وجہ باتیں نہیں کرنی. جب عشاء پڑھ لی اس کے بعد سکون سے اپنے اعمال کریں اور سوئیں, کیونکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے ایک روایت ہے کہ عشاء کے بعد آپ کی لونڈی نے کوئی بات کی تو آپ نے فرمایا اب سو جاؤ اور فرشتوں کو بھی آرام کرنے دو. تو بلا وجہ گفتگو کوئی ضروری بات ہو تو کر لیں. اب یہ نہیں ہے کہ نہیں جی منع ہے, میاں بات کر رہے ہیں اور آپ گھوں کی طرح اشارے کر رہی ہیں. نہیں, آپ خیر کی کوئی بات کر سکتی ہیں, لیکن بلا وجہ گپے ہانکنا اور گاسپس اور ٹی وی دیکھنا اور خدا نخواستہ اس طرح کے اعمال سے آپ پرہیز کریں اور دل دماغ کو بالکل صاف کریں. فاسد جو خیالات اور ایک اسٹرپ چل رہی ہے خیالات کی, اس سے بالکل اللہ کی طرف آپ نے متوجہ ہو کے لیٹنا ہے. اور کوشش کریں کہ بستر پر باوضو سوئیں. جو باوضو سوتا ہے اس کی روح, آپ کو پتہ ہے نا ہم سب کی روحیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں. یہ نیند آدھی موت ہے, بلکہ موت کی سگی بہن ہے. لہٰذا جب ہم سوتے ہیں باوضو سوتے ہیں تو ساری روحیں عرش پہ چلی جاتی ہیں. اور جو باوضو روحیں ہوتی ہیں وہ عرش کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتی ہیں, اور اگر اسی دوران جان نکل جاتی ہے تو وہ شہادت کی موت کنسیڈر ہوتی ہے. تو لہٰذا کوشش کریں کہ باوضو مسنون دعا جو اللہم بسمک اموت واحیا ہے اس کو ضرور پڑھیں. اور بستر پر بیٹھنے سے پہلے بستر کو 3 بار آپ پلیز صاف ضرور کریں, ہاتھ سے جھاڑیں اس کا پلو اٹھائیں, کشن اٹھائیں, اس کا کمفرٹر اس کو جھاڑیں. یہ سنت ہے, بستر کو 3 بار جھاڑنا مسنون ہے سونے سے پہلے. بستر پر بیٹھ کر آخری 3 کل اخلاص فلق اور ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونکیں, اور پھر پوری باڈی پہ جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے آپ اس کو پھیریں. پہلے آگے سے پھیریں پھر پیچھے سے. 3 بار آپ یہ عمل کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے. دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے چہرے پر بھی پھیرا کرتے تھے کہ سونے سے پہلے کہ اللہ کریم سو رہے ہیں, اگر اٹھنا نہ نصیب ہو تو آخری عمل ہمارا دعا ہی ہو. اور جو شخص بھی سونے سے پہلے سورۃ کافرون پڑھے گا اللہ کریم اس کو شرک سے بری قرار دے دیں گے. کتنی بڑی بات ہے. کوشش کریں ایک دفعہ کافرون بھی ضرور پڑھیں. آیت الکرسی پڑھیں. اللہ کریم حفاظت کے لیے ایک فرشتہ آپ کے پاس کھڑا کرتے ہیں. اور ایک عمل جو رات کو سونے کا ہے بہت زبردست ہے کہ اپنا جو آپ کا رائٹ ہینڈ ہے اس کو دل پر رکھ کر 11 مرتبہ یا باعثو یا نورو پڑھا کریں. یہ اتنا پاورفل نام ہے اللہ پاک کہ اللہ اس دل کو زندہ رکھنا اور اس کو نورانی رکھنا. کلمے والی موت کا وعدہ ہے اس عمل کے ساتھ, اور اس عمل کے ساتھ دل کی بیماریوں سے نجات ہے. آپ کی بلاکیج جو آج کل کیا انجیو پلاسٹی اور اوپن ہارٹ اور کتنے مسائل ہیں دل کے, آپ نے اس کو پڑھنا ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار یا باعثو یا نورو پڑھنا ہے. اور حسن حسین میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے سونے سے پہلے تو انشاءاللہ اس سے شفاؤں کا وعدہ ہے, بیماریاں اس کے قریب نہیں آئیں گی. دیکھیے یہ چھوٹے اعمال ہیں, ان کی تاثیر بہت بڑی ہے. سوتے وقت استغفار ضرور کیا کرے. جو شخص استغفار کرتا ہے اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, اور دوسروں کو بھی معاف کر کے سویا کرے. توبہ کیا کرے اور دوسروں کو معاف کر کے سویا کرے. اور اگر رات میں جب بھی آپ کی آنکھ کھلے آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھا کریں اور پوری امت کو ہدیہ کر دیا کریں. ٹھیک ہے, یعنی آپ اس وقت جو دعا مانگیں گے نا آپ کی دعا پہ فرشتے آمین کریں گے اور اس پہ قبولیت کا وعدہ ہے. رات میں آنکھ کھلنے پہ جو کلمہ پڑھ کے آپ پوری امت کو ہدیہ کریں گے, کیونکہ اس وقت آپ یا امتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا اس سے جا کے آپ کا یہ عمل ٹکرائے گا اور اس کی تاثیر آپ میں آ جائے گی اور اس وقت آپ کی دعا قبول ہوگی. رات کو جب آنکھ کھلے تو کلمہ پڑھ کے اللہ کریم میں پوری امت کو ہدیہ کرتی ہوں. اور بعض لوگوں کو برے خواب آتے ہیں, آ جاتے ہیں کبھی کبھی, ہم سب کو آتے ہیں, تو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اپنی سائڈ چینج کر لیں, یعنی جس سائڈ پہ لیٹی ہیں دوسری سائڈ پہ رخ کریں اور 3 دفعہ آپ تھو 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 کریں. یہ شیطان کی طرف سے, اور تعوذ پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے, اور اگر اچھا خواب نظر آئے تو ہر ایک کو نہ سنائیں, کسی اللہ والے کو سنانا ہو تو سنا بھی لیں. اور جس کو سنائیں خواب اسے چاہیے کہ وہ اچھی تعبیر دے, کیونکہ جو وہ تعبیر دے گا وہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو
وہ کسی کو خواب سنائے تو اس کو چاہیے کہ اگر اس کا روزہ نہ ہو تو اس کو دودھ اور شہد پلایا جائے انشاءاللہ. یہ اللہ والوں کا وہ خاص ہے. یا حفیظ و یا سلام و رات کو پڑھا کریں. اللہ کریم آپ کے گھر کی آپ کی انشاءاللہ حفاظت فرمائیں گے. اور ان اعمال پہ ذرا توجہ کریں پلیز، ان کو کریں. یہ صرف سننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ کرنے کی چیزیں ہیں. یہ ہمارا جو مذہب ہے نا اللہ کی رحمت سے اسلام جو ہے نا یہ پریکٹس ہے، یہ تھیوری ہے ہی نہیں ہے. تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے. آپ یہ دیکھیں اگر یہ تھیوری ہوتی تو جو اسلامک اسٹڈیز پہ پی ایچ ڈی کی ڈگریز ہیں نارتھ امریکہ یورپ میں، یہ سارے نان مسلم دیتے ہیں. اگر علم ہی گارنٹی وارنٹی ہوتا تو وہ تو سب سے پہلے جنت الفردوس میں جانے والے ہیں، لیکن ان کو تو کلمہ نصیب نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے علم ہونا معنی نہیں رکھتا، عمل معنی رکھتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے با عمل بہترین مومن بننا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمال کرنے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے عمال بڑی بڑی تاثیر اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں. تو آج ہم حضرت حسن اہل بیت کے ایک اور شہزادے، بہترین شہزادے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے لخت جگر، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انشاءاللہ قلب کے ٹکڑے حضرت امام حسن جو بڑے بیٹے ہیں آپ کے، ان کے بارے میں پڑھیں گے. حسن ان کا نسب کیا ہے؟ حسن بن علی بن ابی طالب. خلفاء راشدین میں سے یہ آخری خلیفہ ہیں، حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، اور آپ 3 ہجری میں پیدا ہوئے. آپ کی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھی. آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں اس وقت یہ نام کسی نے نہیں رکھا تھا. اور حضرت امام بخاری نے حضرت ابوبکر صدیق سے یہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف رکھتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے. آپ کبھی لوگوں کی طرف اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے میرا یہ بیٹا سردار ہے، یہ مسلمانوں کے 2 گروہوں میں مصالحت یعنی صلح کرائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا رکھا تھا. ایک شخص راستے میں ملا اور اس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میاں صاحبزادے، تم نے کیا اچھی سواری پائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر کا قول ہے کہ اہل بیت میں حضرت حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ رزیملس رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ لاڈلے اور عزیز تھے. حضرت حسن نہایت حلیم تھے، صاحب وقار، صاحب حشمت، بہت نرم مزاج، اور خون ریزی سے آپ کو سخت نفرت تھی. آپ نے پیدل 25 حج کیے، حالانکہ اونٹ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے. حضرت عمیر بن اسحاق لکھتے ہیں کہ حضرت حسن ہی ایک ایسے شخص تھے جب بات کرتے تھے تو میں چاہتا تھا اب باتیں کیے جائیں، اپنا کلام کبھی ختم نہ کریں. آپ کی زبان سے میں نے کبھی کوئی فحش کلمہ نہیں سنا. اور جب مروان بن حکم جو ہے وہ مدینہ کا حاکم بنا تو حضرت حسن جو ہیں یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا تھا حجاز کا. ادھر کوفہ شام میں حضرت میر معاویہ کی حکومت تھی، تو انہوں نے مروان کو حجاز کا گورنر بنا کے عامل بنا کے بھیج دیا. تو مروان نے بدتمیزیاں کی حضرت امام حسن کے ساتھ. آپ نے بہت زیادہ صبر اور برداشت کے ساتھ اس کو برداشت کیا اور فرمایا کہ آخرت پہ یہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کریم بہت بڑے منتقم ہیں. جب حضرت امام حسن کا انتقال ہوا تھا تو وہ یہ مروان روتا پھر رہا تھا، تو اس وقت حضرت امام حسین نے فرمایا کہ اب تم کیوں روتے پھرتے ہو، تم نے زندگی میں ان کو اتنے دکھ دیے ہیں. حضرت امام حسن جو ہیں انہیں خیرات کا بہت شوق تھا، ان کا ہاتھ بہت زیادہ کشادہ تھا اللہ کی رحمت سے، اور انہیں اپنی زندگی میں کئی دفعہ اپنا پورا سامان خیرات کر دیا، اور ایک دفعہ تو اتنی خیرات کی کہ اب ہر چیز نصف خیرات کی، یہاں تک کہ اگر 2 جوتے تھے تو 1 جوتا رکھ لیا، 2 ساکس تھی موزے تھے تو 1 دے دی 1 رکھ لی، یعنی کوشش کی کہ ہر معاملے میں نصف. اور آپ کی اولادیں شادیاں کوفہ میں آپ کی شادیاں ہوئیں، اور جب آپ کو حکومت ملی تو آپ نہیں چاہتے تھے، آپ خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے. آپ نے وہ ساری خون ریزی جنگ جمل جنگ صفین میں
حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت امیر معاویہ کے درمیان افواج کا جو سامنا ہوا، وہ جو خارج ایک گروہ اس میں سے نکلا اور بہت زیادہ مسلمانوں کا کشت و خون ہوا، تو آپ خون ریزی سے بالکل پرہیز کرنا چاہتے تھے اور خلافت کی آپ کو بالکل بھی کوئی خواہش نہیں تھی۔ آپ 6 ماہ خلیفہ رہے ہیں صرف، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے بعد آپ 6 ماہ خلیفہ رہے ہیں، اور ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا تھا۔ جب اس کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ سب نے اس کو پکڑ لیا تھا مسجد میں، جب اس نے شہید کیا تو آپ نے ایک بار میں اس کو ختم کر دیا، اور یعنی جیسے خون کا بدلہ خون ہے۔ تو آپ نے سن 41 ہجری میں خلافت جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کو دے دی، 6 ماہ خلافت رکھنے کے بعد۔ اور اس کے بعد دوست اور جو آپ کے ساتھی اور جو خوارج ہیں، جو دشمن نما دوست ہیں، وہ آپ کو آر المسلمین نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہنے لگے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ آر نار سے بہتر ہے، کیا مجھے کہتے ہیں شرمندگی ہو آپ، تو یہ نار سے، دوزخ کی آگ سے بہتر ہے، یعنی آر نار سے بہتر ہے۔ تو یعنی بہت زیادہ آپ کو تنگ کیا گیا۔ آپ نے 50 ہجری میں وفات پائی ہے اور 41 ہجری میں آپ نے حکومت چھوڑی ہے۔ 9 سال آپ کو بہت زیادہ دوستوں اور دشمنوں کی باتیں سہنی پڑی، لیکن آپ نہیں چاہتے تھے کہ خلافت کا وہ توق جو جنگ کا باعث ہو اس کو اپنے گلے میں ڈال کے رکھیں۔ تو لہٰذا ان کے دور حکومت میں جو 6 ماہ کا حکومت کا دور ہے، اس میں جو اہم واقعات ہوئے اس کو ہم ایک نظر دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کے اخلاق حمیدہ کی بات کریں گے۔ حضرت علی سے وفات کے وقت دریافت کیا گیا کہ آپ کے بعد حضرت حسن کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اپنے حال میں مشغول ہوں، تم جس کو پسند کرو اس کے ہاتھ پر بیعت کر لینا۔ آپ کیونکہ آپ بہت زیادہ زخمی تھے اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ وصیت کریں اپنے بچوں کے لیے۔ لوگوں نے ان کو حضرت حسن کے متعلق اجازت سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ سب سے پہلے قیس بن سعد بن عبادہ نے بیعت کی، اس کے بعد لوگوں نے آ کر بیعت کی، اور حضرت حسن بیعت کے وقت یہ الفاظ کہتے تھے کہ دہراؤ میرے ساتھ کہ میرے کہنے پر عمل کرنا، جس سے میں جنگ کروں تم بھی جنگ کرنا، جس سے میں صلح کروں تم بھی صلح کر لینا۔ اب لوگوں نے یہ افواہ خارجیوں نے پھیلا دی کہ آپ جو ہیں جنگ سے ہاتھ کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف جو میدان جنگ گرم ہے وہ اسی طرح گرم رہے، اور اس طرح جنگ جو ہے ایک لامتناہی سلسلہ چلتا رہے۔ اور انہیں اس بات سے یہ خیال پیدا ہوا کہ کہیں ایسا، اور یہ خبر انہوں نے مشہور کر دی کہ حضرت امام حسن جو ہے وہ جنگ بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب حضرت امام حسن کے جب یہ بیعت کے بعد آپ کے خیمے پہ اٹیک کر دیا گیا، 2 گروہ بن گئے، اور ایک گروہ نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ وہ گروہ غلبہ پا گیا، وہ افراد زیادہ ہو گئے، کیونکہ دشمنوں نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ آپ جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اور پھر کیا ہوا کہ میجورٹی جب ان لوگوں کی ہوگی جو یہ رائے رکھتے تھے، تو انہوں نے آپ کے خیمے پہ اٹیک کیا اور آپ کو یعنی آپ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، آپ کو زخمی کرنے کے لیے دوڑے، اور آپ جو ہیں ایک اونٹ پر سوار کرا کے، کیونکہ آپ باہر نکلے خیمے سے اور آپ نے ان تمام قبائل کو آواز دی جو آپ کے یعنی عربیہ اور ہمدان کے قبائل تھے، ان کو آواز دی کہ بھئی آپ میری مدد کریں، تو ان لوگوں نے آپ کو وہاں سے نکالا، اور راستے میں جرا بن قبیضہ نے آپ کو نیزہ مارا، یا جو آپ کی ران میں لگا، آپ زخمی ہوئے۔ پھر آپ کو مدائن میں قصر ابیض میں لے جایا گیا، وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، اور بس دیکھیں قسم پرسی کا عالم، دیکھیں جو امت کا حال اسی وقت کیا تھا کہ ابھی وہ شہزادے ہمارے درمیان موجود تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا۔ اور یعنی ان حالات میں جب کہ آپ کو زخمی کیا گیا، اور آپ کو اندازہ تھا، پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ اہل کوفہ جو ہیں، اہل دمشق جو ہیں، یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے امیر معاویہ کے پاس ایک قاصد عبداللہ بن حارث کو بھیجا جو امیر معاویہ کے بھانجے بھی تھے، اور آپ نے ان سے کہا کہ جا کے امیر معاویہ سے کہ میں آپ سے صلح کرنے کو تیار ہوں، کہ یہ ایسی جنگ میں اور خانہ جنگی میں امت کو نہیں دکھیلنا چاہتا۔ تو اس پر حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ سادہ کاغذ بھیجا اور کہا کہ آپ اس پہ جو شرطیں لکھیں وہ مجھے منظور ہیں اور میں جنگ کو بند کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت حسن نے ان پہ جو شرطیں لکھی وہ یہ تھیں کہ آپ جو ہیں اس میں مختلف شرطیں تھیں کہ آپ کی نیت جو ہے، پتہ تھا کہ امیر معاویہ جو ہے صلح کرنے پہ اینی ہاؤ تیار ہیں۔ آپ نے صلح نامہ پہ کیونکہ وہ ایک بلینک چیک تھا، اس پہ امیر معاویہ نے مور بھی لگا کے دے دی تھی،
اور دستخط بھی ثبت کر دیے تھے، اور حضرت حسن کے پاس وہ کاغذ بھیجا تھا کہ جو شرطیں چاہیں آپ اس پہ لکھ لیں۔ تو جب حضرت امام حسین حضرت عبداللہ بن جعفر کو یہ پتہ چلا تو وہ بہت خفا ہوئے، انہوں نے حضرت امام حسن سے کہا کہ آپ یہ صلح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اہل کوفہ اور اہل عراق کو جانتا ہوں کہ ان میں وفا نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں دوبارہ نبرد آزماؤں اور جنگ میں جاؤں۔ جب عبداللہ بن عامر امیر معاویہ کا مور اور وہ کاغذ لے کر آپ کے پاس آئے اور تمام پیش کردہ شرائط کا تذکرہ کیا تو حضرت حسن نے کہا کہ میں اس شرط کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد خلیفہ بنایا جاؤں، کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ یہ لکھتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے پردہ کریں تو آپ خلیفہ بن جائیں۔ آپ نے فرمایا خلافت تو اب بھی میرے پاس ہے، میں خود چھوڑ رہا ہوں، اگر مجھے خلافت کا اتنا شوق ہو تو میں ابھی خلافت کیوں پلیٹ میں رکھ کے حضرت امیر معاویہ کو دوں۔ تو لہٰذا آپ نے اس طرح لکھا کہ یہ صلح نامہ حسن بن علی بن ابی طالب اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لکھا جاتا ہے، دونوں مندرجہ ذیل باتوں پہ متفق اور رضامند ہے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان کو حکومت سپرد کر دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں میں مصلحت سے ایک ہی خلیفہ بنے، یعنی دو خلیفہ نہیں کہ ایک حجاز میں خلیفہ اور ایک دمشق میں، اور معاویہ کے ہاتھ اور زبان سے سب اہل اسلام محفوظ اور مامون رہیں، اور معاویہ سب کے ساتھ نیک سلوک کریں، یعنی یہ شرط تھی کہ عوام کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ حضرت علی کے متعلقین اور ان کی طرف داروں کو حضرت امیر معاویہ کوئی تنگ نہ کریں، حسن بن علی اور حسین بن علی اور ان کے متعلقین کو امیر معاویہ کوئی ضرر نہ پہنچائیں گے، اور یہ دونوں بھائی ان کے متعلق جس شہر اور جس آبادی میں چاہیں سکونت اختیار کریں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے عاملوں یا گماشتوں کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ ان کو اپنا محکوم سمجھ کر ان پر کوئی ذاتی حکم چلائیں اہل بیت پر، اور صوبہ حواز کا خراج حضرت حسن بن علی کو امیر معاویہ پہنچاتے رہیں گے، اور کوفہ کے بیت المال سے جس قدر روپیہ اب موجود ہے وہ سب حضرت حسن بن علی کی ملکیت سمجھا جائے گا، وہ اپنے اختیار سے جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، اور امیر معاویہ جب انعامات دیں گے تو بنو ہاشم کو سب پہ مقدم رکھیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کی یہ سب تمام جو شرائط ہیں اس کو منظور کر لیا، اور حضرت امام حسن نے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور اس طرح وقتی طور پہ جنگ تھم گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ یہ میرا بچہ سردار ہے، یہ دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ حضرت امام حسین نے اس وقت بیعت سے انکار کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جب اصرار ہوا تو حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصرار نہ کریں، آپ کی بیعت کرنے کے مقابلہ میں ان کو اپنا فخر زیادہ عزیز ہے۔ یہ سن کر حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے، لیکن بعد میں پھر حضرت امام حسین نے بھی حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تھی۔ اس سفر میں حضرت امیر معاویہ کے ہمراہ عمرو بن عاص بھی موجود تھے۔ انہوں نے امیر معاویہ سے کہا کہ آپ حضرت حسن سے فرمائش کریں کہ وہ مجمع عام کے روبرو ایک خطبہ دیں، ایک بیان دیں، تاکہ لوگوں کا فتنہ تھم جائے اور مسلمان یعنی اس سے فتنے سے باز آ جائیں۔ تو اس پر حضرت امام حسن نے یہ بات مان لی، اس کی فرمائش پر آپ نے خطبہ دیا، جس کا مفہوم اس طرح سے تھا کہ مسلمانوں، میں فتنے کو بہت مکروہ رکھتا ہوں، اور اپنی جد امجد کی امت میں فساد اور فتنے کو دور کرنے اور مسلمانوں کی جان و مال کو محفوظ رکھنے کے لیے میں حضرت امیر معاویہ سے صلح کر رہا ہوں، اور ان کو امیر اور خلیفہ تقسیم کرتا ہوں۔ اگر امارت اور خلافت ان کا حق تھا تو ان کو پہنچ گیا، اور اگر یہ میرا حق تھا تو میں نے ان کو بخش دیا۔ یہ ہے بڑا پن اہل بیت کا، اور اللہ پاک کرے کہ یہ ہماری نسلوں میں ہم بھی آئے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ تو اس کے بعد حضرت حسن جب ممبر سے اترے تو حضرت امیر معاویہ نے بے ساختہ ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج اس قسم کی جواں مردی اور بہادری دکھائی ہے کہ ایسی جواں مردی اور بہادری آج تک کوئی اور دکھا نہیں سکا۔ یہ سن 41 ہجری کی بات ہے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی کی شہادت کے 6 ماہ بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اب 6 ماہ خلیفہ رہے ہیں، اس لیے سن 41 ہجری کو عام الجماعت کے نام سے بھی معصوم کیا جاتا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو خلافت راشدہ ہے اس میں 4 تو وہ میجر خلفاء ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور 5ویں خلیفہ جو ہیں وہ حضرت حسن ہیں، جن نے 6 ماہ حکومت کی۔ اور اس 6 ماہ میں آپ کی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن کم پیریڈ ہونا اس بات کی علامت تھوڑی ہے کہ آپ کو اس پیریڈ کو بالکل سبٹریکٹ کر دیں، مائنس کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ
انہی خلفاء کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جتنا بڑا کارنامہ آپ کا ہے کہ آپ نے امت کو میدان جنگ سے نکال کر سکون اور عافیت اور امن کی طرف لا کے کھڑا کیا، تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. تو بہرحال حضرت حسن نے اہل کوفہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے بھی تقریر کی. آپ نے کہا اے اہل عراق، میں تم سے بار بار درگزر کر چکا ہوں. تم نے میرے باپ کو شہید کیا، میرا گھر بار لوٹا، مجھے نیزہ مار کر زخمی کیا. تم دو قسم کے مقتولین کو یاد رکھتے ہو، ایک وہ لوگ جو صفین میں مقتول ہوئے، دوسرے جو نہروان کے مقتول ہیں، اور تم ان کا معاوضہ طلب کر رہے ہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ تم سے کیا اس میں تمہاری کوئی عزت بھی نہیں اور انصاف بھی یہی ہے. بس اگر تم موت پر راضی ہو تو میں اس صلح کو فسخ کر دوں اور تیز نکال کر مقابلے کے لیے آ جاؤں، اور اگر تم زندگی کو عزیز رکھتے ہو پھر صلح پہ قائم رہو. حضرت حسن نے 50 ہجری میں وفات پائی ہے، اور عام طور پر آپ کی وفات کا جو الزام ہے وہ جودہ بنت اشرس کے ساتھ جو آپ کی زوجہ ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ کو زہر دیا تھا. آخری وقت تک حضرت امام حسین، حضرت امام حسن نے ایسی کوئی یعنی ان سے کوئی روایت نہیں ہے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ زہر کس نے دیا ہے. وفات کے وقت حضرت حسن حضرت حسین سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی تک خلافت پہنچی، تلواریں میانوں سے نکل آئیں، یہ معاملہ طے نہ ہوا. اب میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ نبوت اور خلافت ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی. اپنے چھوٹے بھائی کو یہ وصیت کی کہ ہم نبوت کا خاندان ہے، خلافت ہمارے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. تو بہرحال آپ کو حضرت امام حسن جو ہیں ان کی وفات کے بارے میں جو اندیشہ ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، اس کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کی وصیت یہ تھی. جب انہیں پتہ چلا کہ میرا آخری وقت ہے تو انہوں نے وصیت کی کہ میں نے بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت طلب کی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ میں دفن ہونے کی اجازت دی جائے، تو اگر میں فوت ہو جاؤں تو دوبارہ یہ اجازت کی تجدید کرنا. تو جب بی بی عائشہ سے حضرت امام حسین نے حضرت حسن کے حجرہ مبارک میں دفن ہونے کی اجازت چاہی تو انہوں نے بصورت چشم یہ اجازت دی، لیکن مروان بن حکم جو حاکم مدینہ تھا وہ راہ میں عائل ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کرنے دوں گا. تو اس پر سب نے حضرت امام حسین کو یہ سمجھایا کہ بہتر ہے کہ اب اس کشت و خون سے باز رہا جائے، نام مقابلایا جائے، بہتر ہے کہ آپ کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ دفن کیا جائے جنت البقیع میں. حضرت حسن کے 9 بیٹے اور 6 بیٹیاں، کل 15 اولادیں تھیں. اور یہ 6 ماہ آپ کی جو حکومت ہے یہ بہترین پیریڈ ہم اس کو گن سکتے ہیں، کیونکہ اس پورے دور میں حضرت امام حسن نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کریں. تو اللہ کریم ان اہل بیت کے شہزادوں کو پڑھنے کے صدقے ہم پہ اپنی رحمت فرمائیں، فضل فرمائیں، کرم فرمائیں، عافیت عطا فرمائیں، آفتوں سے بچائیں، علتوں ذلتوں اور قلتوں سے بچائیں، دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں. صبر اور استقامت کا درس ہم اس لیکچر سے لے کے اٹھے اور دنیا کے لالچ دل میں نہ آئے، بلکہ اللہ کے لیے، امت کے مفاد کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہو جائیں. اور اللہ کریم رمضان کو ہمارے لیے، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھیں، ہمارے ہر نیک عمل کو قبول فرمائیں، ہمارے وقت ایمان میں برکت ڈالیں، علم میں برکت ڈالیں، حلم میں برکت ڈالیں، اخلاق میں برکت ڈالیں، برکتوں میں برکتیں ڈالیں، اور انشاءاللہ امت کے ہر فرد کی دعا عافیت کے ساتھ قبول فرمائیں. اللہ کریم بن مانگے وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں، اور ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم وارزقنا طيبا واستعملنا صالحا استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.